اقصی ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، آج کے درس میں ہم 12ویں پارے کا پیغام سمجھیں گے۔ یہ پارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، توکل ایمان کی روح ہے اور حق پر ڈٹے رہنے والوں کا انجام کامیابی ہے۔ پارے کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ رزق کی فکر ہمیں پریشان کرتی ہے، مگر قرآن ہمیں توکل سکھاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد طاقت اور شان و شوکت میں ڈوبی ہوئی، حق کو جھٹلانے والی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ سے ڈرو۔ نتیجہ سرکشی پر عذاب آیا۔ طاقت اللہ کی نافرمانی میں کمزوری بن جاتی ہے۔ حضرت صالح اور قوم سمود، اللہ کی نشانی اونٹنی، قوم کو حکم اسے نقصان نہ پہنچاؤ، مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ کی نشانیوں کی بے قدری قوموں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور اخلاقی گراوٹ، قوم لوط فحاشی میں مبتلا، برائی پر اترانے والی، حضرت لوط نے بار بار سمجھایا، نتیجہ سخت عذاب آیا۔ اخلاقی بگاڑ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ناپ تول میں کمی، قوم مدین تجارت میں دھوکہ، ناپ تول میں کمی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، پورا ناپو، انصاف کرو۔ معاشی بددیانتی ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انبیاء کا مشترکہ پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تم کچھ بھی کر لو۔ توکل کمزوری نہیں، ایمان کی طاقت ہے۔ یہ آیات مکہ کے کمزور مسلمانوں کو تسلی دینے اور کفار کو انجام سے خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس پارے کے اہم احکام: رزق پر یقین، اللہ پر توکل، اخلاقی پاکیزگی، ناپ تول میں انصاف، انبیاء کی اطاعت۔ یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ رزق کے لیے حرام کا سہارا نہ لو، مشکل میں اللہ کو نہ بھولو۔ اخلاق اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ رمضان ہمیں توکل، دیانت اور استقامت سکھاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے رزق پر راضی رہنے والا بنا، ہمیں توکل کی دولت عطا فرما اور ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔